PSL 11 کا فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہاؤس فل. پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل رات 8 بجے شروع ہوگا. کنگز مین ڈیبیو سیزن یادگار بنانے کے لیے پر امید. پشاور زلمی 2017 کے بعد دوسری بار چیمپئن بننے کے لیے پرعزم. شائقین مقابلہ دیکھنے کے لیے بے قرار. رنگوں اور روشنیوں کے سنگ موسیقی کا جادو کچھ دیر بعد شروع ہوگا. معروف گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کو محظوظ کریں گے. رنگ رنگ تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا. پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے کپتانوں کی ٹرافی کی رونمائی. دونوں ٹیموں کے کپتان چمچماتی ٹرافی اٹھانے کے لیے پرعزم. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا، خوشی ہے کہ شائقین کے سامنے فائنل میچ کھیلیں گے. ہر کپتان کی میری طرح خواہش ہے کہ ٹرافی اٹھاؤں. تنقید سے فرق نہیں پڑتا، کیوں کارکردگی ہو نہ ہو تنقید ہوتی رہتی ہے. حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مانس لبوشین نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کے بعد یہاں پہنچے. کہہ سکتا ہوں یہ اسپیشل ٹورنامنٹ تھا. ایران کی 14 نکاتی تجویز 2 مرحلوں پر مشتمل. ایکزیوز کے مطابق پہلے مرحلے میں آبدائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز. ایران اور لبنان میں جاری جنگ کے مکمل خاتمے تک مذاکرات کیے جائیں گے. دوسرے مرحلے میں پہلے معاہدے کے بعد 30 روزہ مذاکرات شروع ہوں گے جو ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہوں گے. ایران کی تازہ ترین تجاویز کا جلد جائزہ لوں گا. یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے جو کچھ کیا اب تک اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی. ایران سے ہماری مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے. کچھ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کانگریس سے جنگ کی منظوری لینے کا مسئلہ اٹھا کر ہماری مذاکرات کی صلاحیت محدود کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے آبدائے ہرمز کی ناکہ بندی کو انتہائی دوستانہ قرار دیا. امریکہ نے نیک سٹیورٹ کو ایران امن مذاکراتی ٹیم میں شامل کر لیا. نیک صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں محکمہ خارجہ اور مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں. سفارتکاری یا کشیدگی گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں ایران دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے، اپنے قومی مفادات اور سلامتی کا تحفظ کریں گے. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت امریکی رویے کی تبدیلی سے مشروط ہے. پاکستان مرکزی ثالث ہے، اس کی کوششیں قابل قدر ہیں. ایران نے ٹرمپ کا قذافی سے متعلق بیان براہ راست اور سنگین اعتراف جرم قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں پر غیر قانونی قبضے کو قذاقی قرار دے دیا. کھلے عام کہا کہ ہم قذاقوں کی طرح رویہ اپنائے ہوئے ہیں. یہ زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی بلکہ ان اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوسناک اعتراف تھا جو امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف کر رہا ہے. عالمی بحری برادری اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ عالمی قانون کی ایسی کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کو سختی سے مسترد کر دیں. چین کا 5 آئل ریفائنریز پر امریکی پابندیاں مسترد کرنے کا اعلان. وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور سفارتی تعلقات کی کھلی خلاف ورزی ہیں. امریکہ ان کمپنیز پر پابندیوں کے فیصلے پر ہرگز عمل درآمد نہیں کر سکتا. وفاق پر پنجاب ایسی پالیسیز بنائیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. قائد نون لیگ نواز شریف کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت. کہا ہمیں عوام کی مشکلات کو کم سے کم کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ سے ملاقات. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں. بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے. پاکستانی اور افغان طالبان کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہمسائے کی طرح خطے میں امن چاہتے ہیں. ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ. بے پناہ رش اور اے سی بند ہونے پر برہم. سہولتیں بہتر کرنے کا حکم. شہریوں سے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے حوالے سے پوچھا. کاؤنٹرز پر جا کر بھی ملے. شہریوں سے ان کے مسائل پوچھے. موقع پر احکامات دیے. کہا محسن نقوی نے پہلے وزٹ کیا تو صورتحال بہتر تھی. آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا. شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا.
وزیر اعلیٰ سندھ کی ریڈ لائن منصوبے پر کام کی رفتار دگنی کرنے کی ہدایت. ایک ہفتے میں منصوبے کا تیسری بار دورہ. کہا ٹریفک جیم میں پھنسا ہر شہری سوال کر رہا ہے, مجھے جواب کام کر کے دینا ہے. عوام کو تکلیف ناقابل برداشت ہے, فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے. کام کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ کا نیپا پر پانی کے رساؤ آج جمع ہونے کے مسئلے کو مستقل حل کرنے کا حکم. بیت المکرم سیکشن پر نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کا کام آج ہی شروع کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کا منور چورنگی انڈر پاس کا بھی دورہ. کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. چاہے تو انہیں عدالت ہو جائے, ریڈ لائن پر اب کام نہیں رکے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیلینا میمن کا دو ٹوک اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے ریڈ لائن منصوبے پر عدالتیں انصاف کریں گی. کانٹریکٹر کے ساتھ مسائل ختم نہ ہونے پر ٹھیکہ منسوخ کیا. FWO کو منصوبہ نہ دینے کے بعد ریڈ لائن پر کام تیز ہو گیا. منصوبے پر حکومت کی کوئی بدعنوانی یا سست روی نہیں. عوام کو ٹریفک کی مشکلات سے آگاہ ہیں. 3 ماہ کے اندر یونیورسٹی روڈ کلیئر کر دی جائے گی. کراچی میں سورج سوا نیزے پر دن کو پارا 40 ڈگری تک جا پہنچا. محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. بدین میں 45 ڈگری درجہ حرارت 47 ڈگری محسوس کیا گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید مشکلات کا شکار. اندرون سندھ شدید گرمی کی لہر. ملتان میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم. آزاد کشمیر کے عوام اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائے دیوار کے مانند کھڑے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کے موقع پر ہم نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم کسی بھی چیلنج کے سامنے جھکنے والی نہیں. قوم اور فوج کے درمیان یہ بے مثال رشتہ دراصل ہمارے اجتماعی شعور, اتحاد اور قومی غیرت کی عکاسی کرتا ہے.